السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسٹ کے ساتھ میں حفظ علی. ناظرین، پاکستان میں پہلی بار IMF کے جو مشن ہے اس نے پاکستان میں ٹیکس نظام میں لیے گئے اقدامات کی پہلی بار تعریف کی ہے. وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے. ملاقات کے بعد وزیر اعظم صاحب نے بجلی کے نرخوں میں بھی کمی کا اعلان کیا ہے. دوسرا، پراپرٹی سیکٹر کو ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے. وہ کیا ریلیف ہوں گے؟ دوسرا، پہلی بار IMF کا جو مشن ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ملاقات کر رہا ہے، سپریم کورٹ بار سے ملاقات کر رہا ہے. کیا وجوہات ہیں اور جو ہمارا ٹیکس نظام ہے اس میں کیا بہتری آئی ہے جس کا IMF اعتراف کر رہا ہے، اس پر گفتگو کریں گے. اور گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فاروق مجید صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے، سینئر نائب صدر ہے پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن کے. IMF کا جو مشن ہے جس طرح پہلی دفعہ وہ مختلف سیکٹر میں چیف جسٹس آف پاکستان سے مل رہا ہے، سپریم کورٹ بار سے مل رہا ہے، سب سے مل رہا ہے، یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سر، اگر ایز اے لائر میں اس کے اوپر تجزیہ کروں گا کچھ کہ دیکھیں، جب ایک سرکل جو ٹرسٹ کا سرکل ہوتا ہے اس سے باہر انسان اس وقت نکلتا ہے جب سمجھتا ہے کہ یہ جو سرکل ہے یہ والے سرکل میں موجود لوگ یہ مجھے وہ اتنا کمپلائنس نہیں کر رہے، ان سے باہر جانے کی مجھے ضرورت ہے. اب دیکھیں نا، IMF نے لون دیا ہے. اب وہ جو حکومتی مشینری ہے، منسٹریز ہیں، ہماری ایگزیکٹو باڈی ہے ساری، جب اس سے وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا تو وہ پھر سرکل سے باہر نکل کے دوسرے لوگوں تک جاتا ہے یا ویسے ملاقات. دیکھیں، یہ تو ایک سروے ہے پہلے، یہ جو میں سمجھتا ہوں نا، یہ اینالائز کیا ہے اس نے. اینالائز کیا کیا؟ کرپشن کو اینالائز کر رہا ہے بیسیکلی، کہ رول آف لا کو دیکھ رہا ہے. 130 نمبر پہ ہم کیوں ہیں پاکستان میں، کیوں ہے یہ بھی اس کا ہے. ورنہ سپریم کورٹ نے دیکھیں ریکوری تو لے کے دینی، ریکوری اگر کرنی ہے تو اس نے حکومت سے ہی کرنی، حکومت پاکستان سے کرنی ہے. تو وہاں پہ جانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ جانچنا ہے وہاں پہ کہ رول آف لا ہے، کرپشن ہے تو کیسے ہے، ریونیو لیکیج ہے تو وہ اس میں کیا کورٹس تو انوالو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارا اینالائز کیا ہے اس نے. دیکھیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ ان ملکوں میں انہوں نے اس شکوں میں شامل کیا تھا کرپشن کو، یا یہ باقی جو اینالائز کر رہا ہے IMF، جو کہ بہت غریب ملک ہیں جن کا نام ہی شاید آپ نے نہ سنا ہو، کیمرون ہے، افریقن ممالک ہیں جیسے. لیکن جو اس سے بڑے بڑے ممالک ہیں وہاں پہ بھی جہاں پہ اس کی لوننگ ہے وہاں پہ ایسی کوئی شرائط نہیں ہے. تو پاکستان بھی سمجھ لیں کہ اس لیول تک تقریباً آ چکا ہے. FBR جو IMF مشن نے تعریف کی ہے ہمارے ٹیکس نظام کی، واقعی ٹیکس نظام میں ہمارے میں اصلاحات ریفارمز اور بہتری کوئی آ رہی ہے؟ سر دیکھیں، یہ پچھلے 6 مہینے سے مسلسل اس نے سرکولر جاری کیے ہیں، SROs جاری کیے ہیں. وہ اس لیے جاری کیے ہیں کہ جو سیلز ٹیکس میں ریونیو کی لیکیج تھی نا وہ کچھ ٹھیک ہے، بہتر ہوئی ہے. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ گرفتاریاں ہوئی ہیں، سختی کی ہے، اس سے ریکوریاں بھی ہوئی ہیں. تو اس کی وجہ سے انفلیشن جو ہے وہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت وہ لیول تو نہیں ہوا لیکن اسٹیبل تو ہوئی ہے. کچھ مہنگائی پہ مارنے سے، بینک اٹیچمنٹ کرنے سے، ہراساں کرنے سے ہم اس نظام میں بہتری لا سکتی ہے. بغیر اطلاع کے کسی کا بینک اٹیچ کرنا، بغیر اطلاع کے چھاپے مار لینا. میں یہ جو بغیر اطلاع کے والی بات ہے یہ بالکل غلط ہے. وہ نوٹس آتا ہے پورا، ہاں سروس ہونا ایک اور بات ہے. نہیں ہوتی. ٹیکس بار اس بات کو کہہ رہی ہے چیئرمین FBR کو، جناب بغیر اطلاع کے چھاپے مارے جا رہے ہیں، بغیر اطلاع کے بینک اٹیچ کیے جا رہے ہیں. وہ دوسرا پہلو ہے. وہ بغیر اطلاع والا پہلو یہ ہے کہ وہ اس صورت میں ہے جب ہماری سروس نہیں ہوتی. یعنی کہ سروس کرائے بغیر کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ آپ وہ چلے جائیں اور ان کا بینک اٹیچ کرتے ہیں. تو جب سروس نہیں ہوگی تو پھر وہ بغیر اطلاع کے لائے گا نا. اس سینس میں ہم نے بات کی. جتنے بھی SROs نئے آ رہے ہیں، نوٹیفیکیشن ہو رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ ٹیکس پیئر کے لیے مشکلات بڑھانے کا ذریعہ ہے یا ٹیکس نظام میں بہتری لانے کا ذریعہ ہے؟ دونوں اس میں پہلو شامل ہو جاتے ہیں. بہتری اس صورت میں آتی ہے، دیکھیں سختی ہوگی، ٹیکس کوئی خوشی سے نہیں دیتا. سختی ہوگی تو ٹیکس کلیکشن ہوگی. آپ دوسری طرف کرپشن کی بات کرتے ہیں تو کرپشن بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے. وہ بڑھتی کیسے ہے کہ جب کوئی نظام کمپلیکیٹڈ کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا. جیسے FBR کے ہاتھ میں آڈٹ ہے تو انہوں نے وہ رپورٹ دینی ہے، انہوں نے وہ کمپلیٹ کرنا ہے تو وہ آگے جانا ہے، ادروائز تو وہ ویسے ہی ہے. تو وہ ادھر کرپشن کی وہ شرح زیادہ ہو جائے گی اگر جتنی کمپلیکیٹڈ کریں گے. لیکن اگر سختی کریں گے، سختی کرنے سے ریونیو تو اکٹھا ہوتا ہی ہے. فاروق مجید صاحب، کیا آپ ٹائم تھوڑا سا کیا پرپوزل ہے آپ IMF مشن کو دیکھتے ہوئے ہم بہتری کی طرف اگلا قدم ہوگا ہمارا یا مزید ہمارے اوپر کوئی ٹیکس لگ سکتے ہیں؟ حکومت نے ابھی پچھلے دنوں FBR کے چیئرمین نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم جو پراپرٹی کے جو ٹیکس ہیں ریٹس اس کو ہم کم کرنے چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ انڈسٹری بالکل ہی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی. بیسیکلی نا ان کو یہ ٹیسٹنگ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں ٹیسٹنگ جو ہے کہ اب اس سال ریٹ اتنے زیادہ کر دیے کہ لوگوں نے پراپرٹی کی خرید و فروخت ہی بند ہو گئی. صحیح کہہ رہے ہیں. سیل ڈیڈز ختم ہو گئی، مطلب بڑے لوگوں کے جو تھے کام وہ ختم ہو گئے یا کم ہو. اب اس کے اگینسٹ ریونیو بھی تو تھا نا، ریونیو بھی تو تھا نا. بے شک 3% تھا، 1% تھا یا 6% تھا، جتنا بھی تھا، لیکن آ رہا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں آدھے سال سے زیادہ گزر گیا اور کوئی کلیکشن نہیں اس میں. یہاں ہوئی تو بہت تھوڑی ہوئی. تو اس لیے ان کی نظر ثانی کر رہے ہیں کہ شارٹ فال جو آ رہا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے. دوسری بات جو آپ نیل کی ریٹرن کی بات کر رہے تھے نا کہ 17 لاکھ نیل ریٹرن
انہوں نے فائل کی ہیں، اس کی وجہ جو تھی ان کی جو پالیسی آئی ہے لیٹ فائلر والی، جی جی لیٹ فائلر کو بھی ریٹ جو تھا وہ ڈبل لگنا تھا، اس لیے بہت سارے لوگوں نے نیل کر دیں گے فائل کریں، ہم کل کو پراپرٹی لینی پڑ گئی تو پھر ہمیں ڈبل دینا پڑنا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے نیل فائل کی تھی، ورنہ جو روٹین میں فائل کرتے ہیں اپنی ٹیکس ریٹرن ویسے ہی فائل کر رہے تھے جیسے کہ ہر سال وہ کر رہے تھے. فروغ مجید صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کا آپ نے گفتگو سنی، ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے. ٹیکس نیٹ میں آنے کے فائدے ہیں کیونکہ آپ جو سارا سال ود ہولڈنگ کے ذریعے ڈبل پیسے ادا کرتے ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے. اگر آپ اپنے پیسے کو سیو کرنا ہے، اس ملک کو سیو کرنا ہے، اپنی قوم کو سیو کرنا ہے تو لازمی ٹیکس نیٹ میں آئے. ٹیکس نیٹ میں آئے بغیر اب گزارا نہیں ہے کہ آنے والا وقت جو مستقبل ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے اور ٹیکنالوجی سے آپ نہیں بچ سکتے. اگلے پروگرام تک بھی افضل جی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.